عثمان سے حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا. بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا. بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی. اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اور خادم سے کہا کہ بکری کی دستی، فرمائش بھی آپ نے فرمائی کہ دستی کا گوشت لاؤ اور وہ بھی بکری کا ہونا چاہیے. آ گیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھ کر وہ گوشت تناول فرمایا اور تناول فرمانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے آپ نے نماز ادا فرما لی. اب پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا، آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا. تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، نایاب عمل، اچانک صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ کر پریشان کہ امیر المؤمنین آپ کا یہ اچانک کیا ہوا عمل اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھانا منگوانا بکری کی دستی اور پھر اسے یہی کھانا، پھر بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کر لینا، یہ سمجھ نہیں آیا. تو فرمانے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا، اسی طرح کھایا تھا. اس لیے عثمان غنی یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، بس عثمان یہ جانتا ہے میرے نبی نے کیا ہے، لہذا عثمان بھی اب وہی کرے گا جو اس کے نبی نے کیا ہے. یہ دیکھیں اتباع رسول، میں نے کمال کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ راستے سے جا رہے ہیں، درخت کافی اونچا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر جا رہے ہیں، گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے اور جھک کر جا رہے ہیں. پوچھا کہ امیر المؤمنین مولا علی، درخت بھی اونچا ہے، آپ گھوڑے سے بھی اتر گئے، پھر جھک کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ ایک بار میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور جب یہ درخت نیچا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو نیچا کر کے اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے. لہذا علی یہ نہیں جانتا کہ درخت اونچا ہو گیا یا درخت نیچا رہ گیا، علی بس یہ جانتا ہے کہ میرے آقا نے کیا تھا اس لیے علی کر رہا ہے. تو خلفائے راشدین ہم جو تذکرہ آج سجا کر بیٹھے ہیں یہ ایسے نہیں سجا کر بیٹھے بھئی، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے. جب انہوں نے محنت کی ہے تو آج ہم ان کا ذکر کرنے یہاں پر بیٹھے. انہوں نے محنت کی اسلام کی خاطر. اور پھر بس آخری بات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحجہ. دیکھیں بڑی تعجب کی بات ہے، ہم سنی ہے نا، ہمیں سنی بھی اتنا بنایا، ہم اتنے سنی ہیں جتنا ہمیں سنی بنایا گیا. ہم اتنے ہی سنی ہیں جتنا ہمیں سنی بنایا گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مقابلہ نہیں، تقابل نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہم، نہ ہمارا ارادہ اور منشا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذو الحجۃ الحرام کو جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت سے 40 دن پہلے
آپ کی شہادت سے 40 دن پہلے آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا. ہم نے محسوس ہی نہیں کیا نا کبھی. محسوس کرتے بھی کیسے؟ ہمیں اتنا ہی سنی بنایا گیا جتنا ہم بننا چاہتے تھے. 40 دن پانی بند رہا اور بلوائی باغی جو گروہ تھا 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا. اور دروازے پر امام علی مقام، امام حسین، امام حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے جید صحابہ کرام علیہم رضوان دروازے پر پہرا دیتے رہے. یہ بھی حسین کا کمال تھا کہ وہ اندر بھوکے پیاسے تھے اور باہر یہ بھی بھوکے پیاسے پہرے دار بنے ہوئے تھے. لیکن ہم نے کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو محسوس نہیں کیا. آپ بھی 40 دن بھوکے پیاسے رہے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 40 دن بھوکی پیاسی رہی. جو گھر میں تھا تھوڑا بہت، جو گھر میں پھول پودے تھے ان پودوں کو نچوڑ کر پانی پیا کرتے تھے. جو گھر میں پودے تھے ان پودوں کو نچوڑ کر پانی پینا، ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ہم نے محسوس نہیں کیا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں نے جب دیکھا کہ سامنے دروازے پر حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے ہیں، ایک کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دروازے سے حملہ کرنا ممکن نہیں، تو ان باغیوں نے پیچھے سے دیوار کود کر حملہ کیا. تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ شہید ہوا، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، آپ کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا ان باغیوں کے حملہ کرنے پر، اور اس زخم کی تاب ناتے آپ بے ہوش ہو گئیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر آلود خنجر سے وار کیا، اور وار کرنے کے بعد یہ باغی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں شہادت ہو تو ایسی ہو، آپ روزے سے، حضرت عثمان غنی روزے سے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدی پر حملہ کیا پیچھے سے، روزے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ایک تو شہادت کا نصیب ہونا، شہادت کا نصیب ہونا، پھر دوسرا روزے میں شہادت کا نصیب ہونا، تیسرا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت کا نصیب ہونا. یہ درجے کم تو نہیں، لیکن ہم نے محسوس نہیں کیا. معاذ اللہ مقابلہ، بالکل مقابلہ. ہم نے کل بھی کہا تھا ہم کوئی جج نہیں ہے جو ہم مقابلے کرتے پھریں، مقابلہ نہیں، بس یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ روح کانپ اٹھے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ میں آخری عرض کر رہا ہوں، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں کی 10 انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹی گئیں، ایک ساتھ نہیں کاٹی گئیں. جب مدینے چلے گئے ہجرت کر کے، کسی کام سے مکہ آئے تو اب کافروں نے پکڑ لیا. اب جب پکڑا بیچ چوراہے پر باندھ دیا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے ایک انگلی کاٹی، پھر پوچھتے تھے اب بتاؤ ایمان چھوڑتے ہو؟ نہیں. دوسری کاٹی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7، 8، 9، 10 کاٹ دی ایک ایک کر کے. پھر بولا آ بھائی، پھر پہلے سیدھا پاؤں کاٹا، پھر الٹا پاؤں کاٹا، آ بھائی، پھر سیدھا ہاتھ کاٹا بالکل جڑ سے بازو کے ساتھ، پھر الٹا ہاتھ کاٹا. ہاں اب مانتے ہو کہ ہم سچے ہیں؟
اور تمہارا نبی جھوٹا ہے معاذ اللہ؟ کہ نہیں. پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دونوں کان کاٹے. پھر بولا ہاں اب مانتے ہو ہم سچے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس ہم ایک ہی ہستی کو سچا مانتے ہیں. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناک کاٹی گئی، ناک کاٹ دی گئی. پھر بولا ہاں اب بولو کیا بولتے ہو؟ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سبھی کچھ کاٹ چکے ہو، زبان رہتی ہے یہ بھی کاٹ لو، پھر بھی میں یہی کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ کی جب زبان کاٹی گئی تو اس صدمے سے آپ کا انتقال ہو گیا اور اوپرواز ہو گئی، آپ شہید ہو گئے کہ مولا اب میں تیرے پیارے محبوب پر درود کیسے بھیجوں گا. اس صدمے سے آپ شہید ہو گئے. تو ہمیں اتنا سنی بنایا گیا کہ بس یہاں تک رہو ٹھیک ہے. ایک بڑا اچھا اسٹیٹس واٹس ایپ پر ایک نے لگایا ہوا تھا، بڑا زبردست تھا. وہ کہنے لگا مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا تو بہت آسان ہے. یزید تیری ایسی کی تیسی، یزید سالے خبیث، یزید مردود. مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا تو بہت آسان ہے. جو زندہ یزید ہیں اس دور کے، ان کو کوئی کچھ کہہ کر بتائے تو مانے، پھر حسینیت زندہ ہوگی. مرے ہوئے یزید کو تو بھائی ایسے سڑک چلتے آپ روڈ پر کھڑے ہو کر نعرہ لگا یزید مرد آباد، کون پکڑے گا؟ زندہ یزید، موجودہ یزید